مفتی صاحب، خواتین معاشرے کا ایک حصہ ہیں، تو خواتین کے لیے بھی سیرت النبی سے کوئی رہنمائی ہے؟ خواتین کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ان کو گھر کو بہتر کیسا کرنا چاہیے، یا خواتین کے لیے کوئی تعلیمات نہیں ہے؟ یہ میرا خاص ٹاپک ہے. میں نے ابھی جو LLM کا لنڈن میں تھیسس لکھا ہے وہ وومن رائٹس پہ لکھا ہے. دیکھیں، خواتین کو عزت دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. طے بات ہے، کافر ہسٹورینز بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے خاتون کو ایک ایسٹ، ایک مال سمجھا جاتا تھا. جیسے یہ مال ہے، یہ گھڑی میری چیز ہے، یہ ایسے سمجھا جاتا ہے، یہ ہے میری مرضی میں توڑ دوں، میری مرضی. کوئی حق نہیں تھا، نو رائٹ ایٹ آل. زندہ دفن کر دے، مار دے، پیٹ دے، بیچ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے عورت کو یہاں سے اٹھایا، یہاں لے گئے. آپ نے اٹھا کے ماں کے درجے پہ لے گئے. ماں کا درجہ، یہ مغرب کے پاس یہ اصطلاحات نہیں آج کہ آپ 3 مرتبہ فرما رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ سب سے زیادہ عزت کس کی؟ آپ بولے ماں کی، ماں کی، ماں کی 4تھی مرتبہ باپ کی، بہن، بیٹی. پھر آپ نے عورت کو کام میں لگایا. یہ نہیں کہا عورت کو کہ تم نے بس جو ہے نا بس گھر میں بیٹھ جاؤ، شوہر کی خدمت. ہوتا ہے آپ نے بتایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، جتنے فرائض اسلام کے مرد پر ہیں عورت پر بھی ہیں. جتنی خدمت اسلام کی مرد کو کرنی چاہیے عورت کو بھی کرنی چاہیے، اپنے پردے کے حدود میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں جہاں پر عبداللہ بن عباس ہیں تفسیر کے امام، عبداللہ بن عمر حدیث کے امام، وہاں اماں عائشہ بھی ہیں حدیث کی امام، وہاں حضرت زینب بھی ہیں، وہاں پر حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت سلمہ بھی ہیں، مدبرہ اماں، جو اسٹریٹجی، سوچ، فہم میں اتنی عالی ہیں کہ اللہ کے نبی کو مشورہ دیتی ہیں. اللہ کے نبی مشورہ لیتے ہیں، بڑی خیر ہو جاتی ہے. تو ہمیں بتایا کہ عورت اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ علم فہم میں بہت ساری عورتیں مردوں سے آگے جا سکتی ہیں، اپنی قدر پہچانیں، وہ ایک معاشرے کو لیڈ کر سکتی ہیں. اور آج کے کردار میں جہاں پر باطل کا جو حربہ ہے وہ عورتوں کے ذریعے آ رہا ہے، تو ہماری خواتین کو اویئر ہو کر علم دین اور دنیا پڑھ کر لیڈ کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو، کہ وہ بتائیں ایک آئیڈیل مسلمان خاتون کیا ہوتی ہے، حضرت زینب کی طرح، حضرت رقیہ کی طرح. یہ جو آیت نازل ہوئی نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سورہ احزاب کی، کہ مسلمان مرد عورتیں، اللہ کی ماننے والی مرد عورتیں اور صبر کرنے والے مرد عورتیں. خواتین نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں جتنی آیتیں ہوتی ہیں مرد کو ہی مخاطب کرتی ہیں، ہمیں تو کرتی نہیں ہیں. حالانکہ جنرل رول ہے کہ جب مرد کا یعنی میل کا صیغہ یوز ہوتا ہے اس میں عورتیں بھی آتی ہیں. انگلش کا بھی یہ رول ہے، ہر عربی ہر زبان کا رول ہے. تو ہم کہیں وہ سب آ رہے تھے تو اس کا مطلب، لیکن اللہ کو بھی بات آئی کہ اللہ نے اب عورتوں کو خاص مخاطب فرمایا کہ بھئی یہ عورتیں اور مرد دونوں کے برابر حقوق ہیں. مثالی ماں، مثالی بیٹی، مثالی بہن کا کردار ادا کر کے بتایا کہ بھئی اس کا کتنا ہے. عورتیں آ کے مرم پٹی کر رہی ہیں. عورتوں کا جذبہ ایسا بنایا کہ عورتیں آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا حاضر ہے، یا رسول اللہ میرے بال حاضر ہیں اللہ کے راستے پہ، یا رسول اللہ آپ جو کہیں ہم آگے قربانی دینے کو تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر نکلے، عورتوں کے لیے الگ بیان فرماتے ہیں، عورتوں کے الگ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. تو یہ، اور آپ نے خواتین کے حقوق بڑے بیان فرمائے، جو ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ شوہروں کو، بیویوں کے حقوق زیادہ بیان کیے، شوہروں کے حقوق کم بیان کیے. شوہروں کو کہا بیویوں کا خیال کرنا ہے، خیال کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عورت کا بنیادی کردار ہوم میکر اللہ نے بنایا. ہم اس کی دنیا میں کہتے ہیں ہاؤس وائف، اور اس کو بیکاری ہاؤس وائف ہم نہیں کہتے وہ گھر میں بیٹھی فارغ نہیں. ہم تھوڑی کہہ رہے گھر میں فارغ بیٹھی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری مسلمان عورت گھر میں ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے. اگر وہ یہ بڑا کام نہ کر رہی ہو تو یہ مرد باہر بڑا کام نہ کر سکے. تو مرد نے بھی بڑا کام کرنا ہے، عورت نے بھی بڑا کام کرنا ہے، لیکن دونوں پہیوں نے ایک طرف نہیں لگ جانا، الگ الگ کام کرنا ہے. عورت نے گھر میں بڑا، شی از اے ہوم میکر، وہ آئندہ آنے والی نسلوں کی امین ہے. وہ ایک بنیادی کامیاب نسل تیار کر رہی ہے، اور اس کو احکامات بتائے کہ نسل تیار کیسے کرنی ہے، بچے کو ایمان والا کیسے بنانا ہے، نبی کا محب کیسے بنانا ہے، نبی کا عاشق کیسے بنانا ہے، ایک کامیاب سمجھدار مسلمان کیسے بنانا ہے، شوہر کو کیسے سپورٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے سارے باہر کے کام اچھے کر سکے، اور حدود میں رہتے ہوئے علم حاصل کرنا اور علم کو پھیلانا. اور صحابیات جو ہیں آگے امت مسلمہ میں سینکڑوں ہزاروں خواتین ایسی گزریں جو عالمات تھیں، جنہوں نے نئی ایجادات کی، نئے علوم وضع کیے. تو ہماری بہنیں بھی اپنے پردے کی حدود، حیا کی حدود میں جو ان کا زیور ہے رہتے ہوئے یہ سارے کام مسلمان عورت کو اماں عائشہ، اماں خدیجہ، اماں حفصہ، اماں سلمہ کی پیروی میں رہتے ہوئے آج اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے.